لبنان جنگ بندی پر امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی دستہ بیروت نہیں جائے گا، جو بھی دستے راستے میں تھے وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ساتھ کال پر نتیجہ خیز بات ہوئی، جبکہ اعلیٰ سطح نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ کے ساتھ بھی اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی، اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ بھی نہیں کریں گے۔ امریکی ٹی وی انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت تیز رفتاری سے جاری ہے، مذاکرات معطل ہونے کا ایران نے نہیں سنا۔ ابھی خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، ہم خاموش رہ کر ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کے مستقبل پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور بیروت کے بعض علاقوں پر ممکنہ حملوں کے اسرائیلی احکامات پر شدید تشویش کا اظہار۔ گلگت بلتستان کے لیے انتخابات کے لیے الیکشن مہم۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف انتخابی مہم کے لیے کل گلگت بلتستان پہنچیں گے۔ الیکشن کمیشن کا نواز شریف کے دورہ گلگت بلتستان کے لیے این او سی جاری۔ این او سی مسلم لیگ نون کی درخواست پر جاری کیا گیا۔ حکومت کی مسلسل محنت اور مؤثر پالیسیز کے باعث ملکی معیشت کو استحکام ملا ہے۔ آئندہ بجٹ میں مزید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اب تیز معاشی ترقی کے حصول کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کی ملک بھر کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اعلیٰ قیادت کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ آئندہ وفاقی بجٹ، صنعتی ترقی، برآمدات میں اضافے اور معیشت کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایف بی آر کو ہدایت دی کہ 15 جون تک ٹیکس ریفنڈ کے تمام زیر التوا کیسز نمٹائے جائیں تاکہ کاروباری برادری کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی حکومت کا بنیادی مشن ہے۔ Continuation of the strategic dialogue demonstrates our shared resolve to impart greater momentum to Pakistan-EU relations and to shape forward-looking partnership. We have, a great relationship with EU. There's a great history. Pakistan sees considerable untapped potential in our cooperation. And we have, a number of areas where, we can work together. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے مثبت فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات۔ کایا کلاس نے کہا، پاکستان کا دورہ کرنے پر بے حد خوشی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی پر پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے۔ پاکستان خطے کی بڑی طاقت اور ہمارا اہم شراکت دار ہے۔ مستقل جنگ بندی اور مذاکرات ناگزیر ہیں، اسحاق ڈار بولے۔ یورپی یونین نے امن اور سفارت کاری کی ہمیشہ حمایت کی۔
مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ لبنان میں بڑھتے اسرائیلی حملوں کے باعث ایرانی مذاکراتی وفد نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ ایرانی خبررساں ایجنسی تسنیم کا بڑا دعویٰ۔ ایران نے واضح کیا کہ جب تک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے سے متعلق مطالبات پورے نہیں ہوتے اس وقت تک کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مزاحمتی محاذ اور ایران نے اپنی حکمت عملی کے تحت آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے اور آبنائے باب المندب سمیت دیگر محاذوں کو فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امریکہ کی سیاسی اور فوجی حمایت سے ہو رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی، ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے شہر گورک اور جزیرہ قشم کے ایرانی ریڈار اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی افواج نے ایرانی فضائی نظام، دفاعی نظام، ایک گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن اور 2 یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو تباہ کیا۔ ادھر ایران نے بھی جواب میں امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرو اسپیس فورس نے ایک ایسے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا جسے مبینہ طور پر امریکہ نے جزیرہ سیرک پر ایک ٹیلی کام ٹاور پر حملے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگر اس قسم کی جارحیت دوبارہ دہرائی گئی تو اس کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہے، یہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا، یہ امریکہ اور ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ بلا وجہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے لیے کام کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب سیاسی مخالفین شور مچاتے ہیں۔ سیاسی مخالفین مختلف اور متضاد مشورے دیتے رہتے ہیں۔ مخالفین کبھی مذاکرات تیز کرنے اور کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں۔ مخالفین بس پرسکون رہیں اور اطمینان رکھیں، آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔